وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث القدسي يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزئ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبان کے مبارک مہینے میں جمعہ کے بابرکت دن میں اللہ کے پاکیزہ اور مبارک گھر میں جمع ہونے اور اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ شعبان بھی دیا اور اللہ کے گھر میں آ کر اس مبارک دن میں اس کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ دن بھی بابرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے عظیم و شان کام انجام دیے ان کاموں کو اللہ نے جمعہ کے دن انجام دیا۔ تو جمعہ کا دن مومنین اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، خواہشوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو باور فرماتے ہیں۔ یہ دن بھی مبارک ہے، یہ مہینہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور جس مہینے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے اس کا مقام بہت بالا اور بلند، اعلیٰ اور افضل بن جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: اللہ کے رسول، آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنا دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ سال بھر میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں اور اللہ میرے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو شعبان یہ مبارک مہینہ، یہ عبادتوں کا مہینہ، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ نے شعبان اسی لیے بنایا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلتیں اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ شعبان میں ایسی تیاری کر لی جائے، ایسی عبادت کر لی جائے کہ رمضان کی عبادتوں کا حق ہم سے ادا ہو سکے۔ ہر چیز کا ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہر نعمت کا ایک حق ہے، ہر نعمت کی ایک ذمہ داری ہے، اور ہم دنیا میں وہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا، جیسا کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہر نعمت کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے، اس کا ایک حق ہے، اسے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شعبان کا ایک حق ہے، رمضان کا ایک حق ہے، بہت سارے حقوق ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، مسلمانوں کے مردوں پر، مسلمانوں کے عورتوں پر اللہ نے حقوق لازم فرمائے ہیں۔ ہم پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے۔ سب سے پہلا ایک انسان پر کس کا ہے؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کا حق ہے کہ میں اللہ کا جو ہے ایسا حق ادا کروں، ایسا تقوی اختیار کروں، ایسی محبت زندگی میں اپنے دل میں بٹھا لوں کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاروں۔ سب سے پہلا حق ہمارے ذمے اللہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ کی سنت اور شریعت میں کامیابی کو یقین جانیں اور اس شریعت پر عمل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ کا حق ہے، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے دین کا حق ہے کہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں آ جائے، اور دین میں تمام چیزیں آ گئی۔ قرآن اللہ کے دین کی بنیاد ہے، قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کا حق ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، قرآن سے بڑی لاپرواہی ہمیں ہو رہی ہے، قرآن کے بارے میں بڑی غفلت، سستی، کاہلی ہم برت رہے ہیں، حالانکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور صرف اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابیں تو صرف اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ شروع سے ہے، اللہ کا کلام بھی شروع سے ہے۔ اللہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا اور اللہ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کا اور اللہ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی روح، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی روح سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ جس کا قرآن پڑھنے کا معمول ہو اس کا اللہ سے ذاتی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا حق ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن پر یقین رکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر یقین رکھنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ یہ یقین رکھنا، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتے، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتے تو نیت کرتے، ارادہ کرتے قرآن پڑھنے سے پہلے، یہ اللہ یہ قرآن آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ کیا نیت کرتے؟
کہ اللہ یہ قرآن آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کی ہدایت قرآن میں ہے، یعنی میری بھی ہدایت اسی کتاب میں ہے۔ ہر انسان کی ہدایت اس کتاب میں ہے تو میری بھی ہدایت اس کتاب میں ہے۔ تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت کرتے کہ اللہ میں آج قرآن پڑھ رہا ہوں، اس میں جو میرے حصے کی ہدایت ہے اس پڑھنے کو ذریعہ بنا کر مجھے ہدایت نصیب فرما، اس پڑھنے کو ذریعہ بنا کر مجھے ہدایت نصیب فرما، قرآن کی سمجھ نصیب فرما، گمراہی سے میری حفاظت فرما۔ یہ نیتیں کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے، ہر عمل سے پہلے نیت کو درست کیا جائے۔ یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ نیتوں کا بڑا دخل ہے، لیکن آج ہم جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بہت ساری عبادتیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن نیتیں درست نہیں ہوتی یا نیتوں کو صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو رہے، اعمال کے وہ اثرات، وہ نتائج، وہ ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے، وہ نفع نہیں ہو رہا ہے اعمال کا جو حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے نیتیں درست نہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہدایت کی نیت سے اللہ ہمیں ضرور ہدایت نصیب فرماتا، لیکن آج ہماری نیتیں کیا ہیں؟ کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ سحر سے، جادو سے، جنات سے بچنے کے لیے۔ اللہ وہ نفع تو دے دیں گے، ہدایت نہیں دیں گے۔ کوئی واقعہ پڑھ رہا ہے، سورہ واقعہ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ روزی میں برکت کے لیے، روزی میں برکت تو مل جائے گی، لیکن ہدایت کی نیت نہیں کی، ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ رہے، تبارک پڑھ رہے، کیوں؟ دوسروں کو بخشنے کے لیے، انہیں تو ثواب پہنچ جائے گا لیکن مجھے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ نیت میری وہ نہیں تھی ہدایت حاصل کرنے کی۔ نیت نہیں ہے تو وہ اجر اور وہ نتیجہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ہر چیز میں ہماری نیت درست ہو، ہماری نیتیں قرآن کے پڑھنے میں درست ہو، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں نکاح میں بھی نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دلہا نکاح سے پہلے یہ نیت کرتا ہے اے اللہ میں نکاح کر رہا ہوں، اس نکاح کو میرے خواہشات کے مطمئن ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس نکاح کو میری آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ فرما، میرے دماغ کی حفاظت کا ذریعہ فرما، میرے بدن کے گناہوں سے بچنے کی حفاظت کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس نکاح کے ذریعے میرے نفسانی تقاضوں کے پورا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اگر ایسی نیت کر کے کوئی نکاح کرتا ہے اسے کبھی دوسرے نکاح کی یا کسی دوسرے عورت کی طرف نگاہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ نکاح میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس نکاح سے میری ضروریات پوری ہو جائے، نکاح ایمان میرا بچ جائے، میری عصمت، عزت، آبرو کی حفاظت ہو جائے۔ نکاح سے پہلے یہ ہم نیت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی زنا ہو رہا ہے، بڑھاپے میں بھی بد نظری ہو رہی ہے، خبر میں جانے والے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بدن جو ہے نڈھال ہو چکا ہے، اعضاء جو ہے دم جواب دے چکے ہیں، اس حال میں بھی بد نظری ہو رہی ہے۔ علماء اور اللہ والے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں نکاح کے موقع پر نیت کا بگاڑ تھا۔ تو ہر وقت، ہر عمل، ہر نیکی سے پہلے ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت کیا کرتے اے اللہ اس میں جو میرے حصے کی ہدایت ہے مجھے نصیب فرما۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے میں دو باتیں ہیں، ایک قرآن کو ماننا ہے، دوسرا قرآن کی ماننا ہے۔ ایمان لانے میں دو باتیں ہیں، قرآن کو ماننا، دوسرا قرآن کی ماننا۔ قرآن میں جو رہبری کی گئی، قرآن میں جو ہدایتیں بیان کی گئی، قرآن میں جو زندگی گزارنے کا اسلوب بیان کیا گیا اسے ماننا، ایک قرآن کی ماننا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والے، بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں اور خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔
नाप तोल में कमी करने वाले पर अल्लाह की लानत है। और कुरान पढ़ रहे हैं और ये खुद नाप तोल में कमी करते हैं तो कुरान खुद इन पर लानत करता है। तो इसके लिए फरमाया कि कुरान पर ईमान लाने का मतलब कुरान को मानना और कुरान की मानना, ये कुरान का हक है। ऐसे ही रमजान आ रहा है, रमजान का हक है। हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद का हक है। हर चीज का एक हक है, उसे अदा करना, पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हमारे मोहल्ले में अल्लाह ने अल्लाह का घर बनाया। नमाज़ें पढ़ने की, बाजमात मस्जिद के अजर और सवाब को हासिल करने की, मस्जिद के जरिए पूरे मोहल्ले पर अल्लाह की रहमतों बरकतों को हासिल करने की एक शक्ल अल्लाह ने हमारे मोहल्ले में बनाई। ये अल्लाह का घर बना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज कई ऐसे मोहल्ले हैं, ये हजारों घर हैं लेकिन मस्जिद नहीं है। बैरून मुल्की जमातें आती हैं, कारगुजारियां सुनाते हैं कि करीब 150 किलोमीटर एक नमाज पढ़ने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। 150 किलोमीटर तक मस्जिद नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा शौक, ऐसा जज्बा, उन लोगों को मस्जिद का अदब एहतराम मालूम है। एक नमाज पढ़ने के लिए 150 किलोमीटर जाते हैं, 150 किलोमीटर आते हैं। कई कारगुजारियां ऐसी जमातों ने सुनाई हैं। फरमाया क्या अजमत होगी कि 150 किलोमीटर जा रहे हैं। हमारे यहाँ 150 कदम भी नहीं है। हर गली 2 गली के बाद एक मस्जिद अल्लाह ने बनाई, फिर भी हम मस्जिद नहीं जा रहे। इधर मुअज्जिन निदा लगा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। मेरे लिए मेरा कारोबार बड़ा है, अल्लाह बड़े नहीं है। जबान से तो हम कहते हैं अल्लाह बड़ा है, लेकिन कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं, बीवी बच्चों को छोड़कर मस्जिद आने को तैयार नहीं। तो गोया कि हमारा अमल ये कहता है मेरे लिए अल्लाह बड़ा नहीं है, मेरे लिए तो मेरा कारोबार ही सब कुछ है, मेरे बीवी बच्चे ही सब कुछ है, मेरी दुनिया ही सब कुछ है। तो फरमाया मस्जिद का हक है कि हम जो है नमाजों से मस्जिद को आबाद करें। जो अमाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हुआ करते थे, उन अमाल को हमारी मस्जिदों में जिंदा करने की फिक्र करें। ये मस्जिदों का हक है। जुमा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मोहल्ले में आज से शुरू हो रही है। अब इस जुमा का हक है, मस्जिद में आए, जुमा से पहले जैसा कि हदीस में आता है अजान से पहले आकर बैठे, पहली सफ में आकर बैठे, ये सब मस्जिद के हुकूक है। अदब एहतराम का लिहाज रखें, खामोशी का लिहाज रखें। एक रिवायत में आता है, उलमा बयान फरमाते हैं, हदीस में वो बयान फरमाया कि जब कोई आदमी मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करता है, मस्जिद में आकर दुनिया की बात करता है, तो एक फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह के बंदे खामोश हो जा। जब कोई आदमी मस्जिद में दुनिया की बात करता है तो फरिश्ता क्या कहता है? ऐ अल्लाह के बंदे खामोश हो जा। फिर भी ये खामोश नहीं रहता, दोबारा ये बातें करता है, तो दूसरी मर्तबा फरिश्ता कहता है ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा, अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। अब जो अल्लाह से दुश्मनी मोल ले उसका क्या अंजाम है? दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी खसारे में बर्बाद। फिर भी अगर बात करता है, तीसरी मर्तबा फरिश्ता कहता है अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा, तुझ पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत हो। तीसरी मर्तबा क्या होता है? अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा, अगर खामोश नहीं हुआ तुझ पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत हो। अल्लाह की लानत बहुत ज्यादा डरने की चीज है। एक दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नल लानत मिन्नी तबलुगु साबिया मिनल उज़्र। अल्लाह फरमाते हैं जब कोई बंदा गलती करता है मैं नाराज होकर उस पर लानत भेजता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी पर लानत भेजता हूँ तो वो लानत उसकी 7 नस्लों तक चलती है। वो लानत उसकी 7 नस्लों तक। इन्नल लानत मिन्नी, अल्लाह कहते हैं अगर मैं किसी पर लानत भेजो तब लोग साबिया मिनल उज़्र, 7 नस्लों तक चलती है। हमने कोई गलती की, हमारी औलादों पर उसका असर पड़ेगा।
وہ خیر و برکات سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی لعنتوں میں وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کی لعنتوں میں گرفتار ہونے کا ایک عمل مسجدوں میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کرنا، یہ مسجد کا حق ہے، ادب احترام ہے، ہم خیال کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے ایک نشانی بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا فی المساجد، قیامت کے قریب مسجدوں میں گانے بجیں گے، مسجدوں میں گانے بجیں گے، قیامت کی نشانی۔ اور آج ہو رہا ہے، ہمارے موبائل پر رنگ ٹونز ہیں، دوسرے چیزیں ہیں، میسیجز ہیں، مسجد میں ہیں اور گانوں کی آوازیں مسجد میں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ تو مسجد کا حق ہے، اللہ نے ہمارے محلے میں مسجد بنائی، اس کا حق ہے، اللہ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہر چیز کا ایک حق ہے۔ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا حق ہے کہ ہم روزوں کا حق جو ہے صحیح انداز سے رکھیں، راتوں کو عبادتوں میں گزاریں۔ رمضان بڑا برکتوں کا مہینہ، رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کو بڑا قیمتی ہے۔ اگر کوئی رمضان کے ایک لمحے کی بھی قدر کر لے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رمضان کے مہینے کی بڑی عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا انتقال ہو گیا، نام غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، زندگی بھر آگ کی پوجا کرتا تھا، مجوسی انتقال ہوا۔ ایک مسلمان نے خواب دیکھا، مسلمان نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جو آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ تو مسلمان کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو کافر تھا، یہ تو آگ کی پوجا کرنے والا، یہ کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تعجب ہوا۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں اس جو ہے مجوسی سے پوچھا، ارے بھائی آپ تو مسلمان نہیں تھے، آپ مجوسی تھے، آپ جنت میں کیسے چلے گئے؟ جنت کے باغات میں اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو کیسے نصیب فرمائی؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی بات بالکل سچ ہے، ایک عمل میرا ایسا تھا کہ وہ عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے مجھے معاف کیا، اور مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دی، ایمان پر میری موت ہوئی۔ ایک کام میرا اللہ کو پسند آیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی، مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت دی۔ ایک کام میرا اللہ کو پسند آیا۔ تو وہ جو مسلمان خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا آخر کیا کام ہے، وہ کون سی نیکی ہے، کون سی عبادت ہے، کیا مجاہدہ ہے، کیا قربانی دی آپ نے کہ اللہ نے آپ کو ایمان بھی دیا اور کلمے والی موت دی اور جنت دی، کیا نعمت ہے، کیا قربانی آپ نے دی تھی؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا کوئی بڑا کام نہیں تھا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، پورے مسلمان روزے سے تھے، میرا بیٹا دن کا وقت تھا، روزہ نہیں تھا چونکہ مجوسی تھے، ہم تو مسلمان نہیں تھے، میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں کوئی چیز گھر میں کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے راستے پر آیا، راستے پر گھر سے باہر آیا اور راستے پہ کھڑے ہو کر کھانے لگا۔ تو میں نے اسے ڈانٹا، ارے کمبخت یہ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، مسلمان روزے سے ہے اور اس وقت تو راستے میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، اچھا نہیں ہے تجھے کھانا ہے، اندر جا کر کھا۔ کھلے عام روزے داروں کے سامنے رمضان کے مہینے میں ایسا نہ کھانا۔ میں نے اپنے بچے کو جو ڈانٹا رمضان کی عظمت کے وجہ سے، اللہ کو وہ رمضان کی قدردانی پسند آئی، اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا۔ فرمائے کہ آگ کی پوجا کرنے والے کو رمضان کی تھوڑی قدر پر صرف اتنا کہا اپنے بیٹے سے کہ روزے کا وقت ہے، مسلمان روزے سے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، راستے پر کھانا اچھا نہیں، اندر جا کے کھا۔ اتنا کہنے پر اللہ اس کی مغفرت کر سکتے ہیں، تو ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔
اگر ہم رمضان کی قدر کریں تو اللہ کیا نعمتیں ہمیں دیں گے. فرمایا کہ اس لیے رمضان کی قدر کریں, روزوں کا حق ادا کریں. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزئ بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. تو یہاں پر ایک بات ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے, اللہ کہہ رہے روزہ اللہ کے لیے, حالانکہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں. حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہر نیکی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا نماز میرے لیے, زکوٰۃ میرے لیے, حج میرے لیے. اللہ نے کسی عبادت کو نہیں کہا یہ میرے لیے, بلکہ روزے کو کہا روزہ میرے لیے. ایسا کیوں کہا حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں روزے کو چھوڑ کر, روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ہر عبادتوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ہی نہ صحیح فرمایا کہ کبھی دکھلاوا ہو سکتا ہے, کبھی ریاکاری آ سکتی ہے, کبھی اللہ کو بھول کر, اللہ کی یاد کو بھلا کر وہ عبادت ہم کر سکتے ہیں. نماز پڑھ رہے 10 منٹ میں 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے, 2 سیکنڈ 2 منٹ بھی ہم اللہ کو بھلا کر کسی اور خیال میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تمام عبادتیں اللہ کے خیال کے بغیر ہو سکتی ہے, روزہ اللہ کے خیال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کا خیال ہی ہے, اللہ کا یا اللہ کی یاد ہی ہے جو سحری سے لے کر افطار تک ایک گھونٹ پانی کا حلق میں اتارنے نہیں دیتا. ابھی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا, گرمی کا موسم ہے, باہر سے آئے, گلا سوکھ رہا ہے. اگر رمضان کے مہینے میں اگر کوئی دوپہر کا وقت ہے, ظہر کی نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے, گلا سوکھ رہا ہے, گلے میں پانی کی پیاس سے کانٹے پڑ رہے ہیں, وضو کرنے کے لیے آیا, کلی کرتے کرتے 1 قطرہ 2 قطرے حلق میں اتار لے تو کون دیکھے گا؟ وضو کرتے کرتے 2 قطرے حلق میں اتار لے روزے دار تو کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا. لیکن روزے دار 1 قطرہ حلق میں اترنے نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ کو یاد رکھا ہے. اور اگر 1-2 قطرے اتر جائیں پریشان ہو جاتا ہے, میرا روزہ کیا ہو گیا؟ فوراً علماء پاس جاتا ہے, امام کے پاس جاتا ہے, حضرت میں وضو کر رہا تھا پانی اندر چلا گیا, کیا ہوگا؟ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹا. یہ سحری سے لے کر افطار تک 12 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا لمبا روزہ ہوتا ہے یہ پورا اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی اللہ کو بھلا کر روزہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے. حج اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دھیان آ سکتا ہے, زکوٰۃ میں آ سکتا ہے, نیتوں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن روزے میں نیتوں میں بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا. تو رمضان کا مہینہ مبارک برکتوں والا, روزے جیسی عبادت اللہ نے دی. اگر کوئی روزہ رکھ لے اللہ راضی ہوں گے, بدلے میں اللہ کیا دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تراویح کے قیام پر اجر و ثواب بیان کیا گیا, شب قدر اور تاقراتوں کی عبادتوں کا اجر بیان کیا گیا. لہٰذا وہ رمضان آنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے. کیسے انتظار کرتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں حضور رمضان کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے ہم اپنے کسی خاص مہمان کا انتظار کرتے ہیں. اگر کوئی مہمان آنے والا ہو دور سے, کوئی دبئی سے, ہمارا لڑکا 10 سال ہو گیا دبئی گیا ہے, میرے لیے کمانے کے لیے ہمارے لیے قربانیاں دے رہا ہے, دن رات اوور ٹائم کر رہا ہے, 10 سال کے بعد آج آ رہا ہے, تو ہم کتنا انتظار کریں گے؟ 15-20 دن پہلے سے انتظار, گھر کی صفائی, اور وہ ہمارا بیٹا کیا کھائے گا, کیا پسند ہے, اس کے پسند کی چیزیں بناتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں. کیوں؟ مہمان آ رہا ہے, ہمارا بیٹا آ رہا ہے. جیسے ہم مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں, اس سے زیادہ انتظار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کیا کرتے ہیں. لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم رمضان کا انتظار ہی نہیں کرتے, بلکہ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟
چاند رات کو چاند نظر آنے والا ہوتا ہے، چاند رات کو چاند نظر آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں سے بہت سارے مسلمانوں کے دل میں آتا ہے اللہ آج چاند نہیں دکھے تو اچھا ہے۔ کیا نیت ہوتی ہے دل میں؟ آج چاند نہیں دکھا تو اچھا ہے، دکھا تو تراویح پڑھنی پڑے گی، آج ہی سحری کرنی پڑے گی۔ بہت سارے مسلمان دل ہی دل میں، عورتیں یہ کہتی ہیں کہ آج چاند اللہ آج نہ کل دکھے، آج نہ دکھے۔ تو حضور تو انتظار کر رہے، 2 مہینے سے انتظار کر رہے، اور ہم چاند رات میں بھی ہمارے دلوں کا حال یہ ہے اللہ آج بھی رمضان نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور رمضان کی ناشکری ناقدری کی بات ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے، ابھی سے ہم تیاری کر لیں۔ تیاری کیا کریں؟ رمضان میں عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ رمضان سے پہلے اپنے ضروریات کا نظام کر لیں، راشن وغیرہ پورے رمضان میں جتنے راشن کی ضرورت ہے وہ رمضان سے پہلے لیں۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عید کی تیاری بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ 200-400 روپے مہنگے ہو جائیں کوئی حرج نہیں، اور 2-4 ماڈل کم دیکھنے کو ملے کوئی حرج نہیں، لیکن رمضان ہمارا صحیح گزرے۔ آج اکثر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اخیر عشرہ جو عبادتوں کا ہے، تاخراتوں کا ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ آخری عشرہ ہمارا بازاروں میں گزرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سستا ملے گا، آخر عشرے میں سستا ملے گا، بہت ویرائٹی ملے گی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں رمضان سے پہلے کم ویرائٹی ملے لیکن لے لو، تھوڑا مہنگا ملے لے لو، رمضان سے مہنگا نہیں ہوگا، رمضان کی نعمتوں سے بھاری تو نہیں پڑے گا۔ رمضان سے پہلے تیاری کر لو، لیکن آخری عشرہ جو مسجدوں میں گزارنا تھا وہ بازاروں میں نہ گزارے، جو عبادتوں میں گزارنا تھا وہ بدنظری میں نہ گزارے، بے حیائی میں نہ گزارے۔ تو اس کے لیے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، پورا مہینے کا نظام، فجر کے بعد مجھے اتنی دیر تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر آرام کرنا ہے، پھر کاروبار میں جانا ہے، ظہر فلاں مسجد میں جماعت کے ساتھ مجھے پڑھنی ہے، عصر فلاں مسجد میں، چونکہ جہاں ہمارا دکان ہے، کاروبار ہے، جہاں میرا جو ملازمت ہے، جہاں میرا کھیتی باڑی ہے، پہلے سے نظام بنائے، فجر میں اس مسجد میں پڑھوں گا، ظہر وہاں ہوگی، عصر وہاں ہوگی، افطاری میں فلاں مسجد میں اپنے محلے میں فلاں جگہ کروں گا، عین وقت میں ظہر کا وقت ہوتا ہے کاروبار میں، اب پریشان ہوتے ہیں یہاں جماعت ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہاں ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایسی چکر میں جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ رمضان میں بھی جماعت کی پابندی نہ ہو، کتنی بڑی بدنصیبی۔ بہت سارے تو ایسے ہیں سحری کرتے، افطار کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی انہیں ثواب نہیں ملتا۔ تو رمضان ابھی بالکل قریب ہے، تقریباً 8-10 دن ہمارے سامنے باقی ہیں۔ ابھی سے ہم رمضان کے راشن کی، رمضان کی دوائیوں کی، رمضان کی عید کی تیاری، کپڑوں کی، جو کچھ ہمارا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لے، تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارا عبادتوں میں گزرے، اور رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے میں گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے تیاری کرنی ہے، اور رمضان کی قدر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جیسا کہ بہت سارے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کے گھر کا، مسجد کا حق بھی ہے۔ مسجد تو ہم نے بنا لی، جمعہ تو ہم نے شروع کر لی، اب آباد کرنا ہماری ذمہ داری۔ ایسا نہیں کہ کوئی جماعت آ گئی تو آباد ہو رہی ہے، نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک آدھ ساتھی یہاں پر جمعہ میں ہے، دوسری نمازوں میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل آباد کرنا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی صدیوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، لیکن میں پاپی ہوں، برسوں سے میں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدیں جیسے ہمارے لیے دعائیں دیتی ہیں، اگر اس کا حق ادا نہ کرے ہمارے لیے بد دعائیں بھی دے گی۔ اللہ جیسے اس نے مجھے ویران کیا تو اس کے گھر کو ویران فرما، اس کے کاروبار کو ویران فرما، اس کی زندگی کو ویران فرما، مسجدوں کی بد دعاؤں سے بچے۔ تو اس کے لیے ایک کام الحمدللہ مشورے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اسے پابندی کے ساتھ کہ ہر جمعہ ہم اپنے جو بھی تقاضے ہوں ان تقاضوں کو آگے پوچھے کر کے جمعہ کی نماز یہاں محلے والے ادا کرنے کی فکر کریں۔
اس لیے کہ بازار کی مسجد میں کوئی نہ کوئی جمعہ پڑھ لے گا، فلاں محلے کا وہ کام سے آیا تھا، جمعہ کا وقت ہو گیا، بازار میں پڑھ لیا، لیکن یہاں کون آئیں گے؟ یہاں ہمارے ہی محلے والے آئیں گے، کوئی باہر والا جمعہ کو نہیں آئے گا۔ تو ہم نے جمعہ شروع کی ہے، تو جمعہ یہاں پر انشاءاللہ پابندی سے پڑھنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین والصلاة والسلام علی من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برور رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل في حديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزئ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برور رحيم ورب حليم.